الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ایک پیغمبر کی گھر کی زندگی، گھر کا ماحول روئے زمین کا سب سے پاکیزہ اور خدا پرستی کا ماحول ہوا کرتا ہے۔ خدا شناسی، خدا پرستی کا سب سے پاکیزہ ماحول پیغمبر کے گھر کا ہوا کرتا ہے۔ پیغمبر کا ماحول، پیغمبر کی گھر کی زندگی خدا شناسی کا اور خدا کی معرفت کا اور خدا کی بڑائی اور عظمت کا روئے زمین کا سب سے بڑا مرکز ہوا کرتا ہے، جہاں اللہ کی بڑائی کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اب یہ پیغمبر ہیں اور ان کی اولاد ہے، اور ایسے ماحول میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور پرورش ہوئی ہے۔ پھر بھی یہ پیغمبر ضروری سمجھتے ہیں کہ اپنے بچے کو مذہب کی تعلیم دے۔ پھر بھی یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ انہیں مذہب کی تعلیم دے۔ میرا بچہ تو KG سے لے کر یونیورسٹی تک پہنچ جاتا ہے، اسے کچھ نہیں پتہ ہوتا انسان مسلمان بنتا کیسے ہے۔ اسے کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ ایک انسان مسلمان کیسے بنتا ہے اور مسلمان کے عقائد کیا ہوا کرتے ہیں، اور زندگی کے ہر حصے میں مسلمانی کیسے زندہ ہوتی ہے، اسلام کے خد و خال کیا ہیں، بالکل بے خبر ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جب بچے کا شعور آ جائے تو سب سے پہلے اسے اللہ اور اللہ کے رسول کا تعارف کراؤ، شعور اسے آ جائے، ادھر اذان ادھر اقامت۔ اور جب وہ زبان کھولنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب وہ بچہ زبان کھولے، جب شعور کا دروازہ کھولے، تب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت اس کے شعور میں ڈال دو، اور جب وہ زبان کھولنے لگے تو سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ کا تعارف کراؤ۔ مسلمانوں کو تو یہ تعلیم دی ہے کہ اولاد کی مذہبی تعلیم کتنی ضروری ہے۔ ابھی وہ معصوم سا شعور ہے، لیکن کہا اذان کہو، اقامت کہو، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
کہ جب وہ زبان کھولنے لگے تو سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ پڑھاؤ. روایت میں آتا ہے محمد الرسول اللہ بھی پڑھاؤ. اور پھر جوں جوں اس کی عمر بڑی ہوتی چلی جائے اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی، مطلب، مفہوم سمجھا دو. اللہ کے نبی فرمانے لگے مرو اولادکم، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب اس کی عمر 7 سال کی ہو جائے. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور سزا دو نہ پڑھنے پر جس کی عمر 10 سال کی ہو جائے. وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ الگ کر دو، ایک چادر میں دونوں کو اکٹھا نہ سونے دو. عبادت کی تعلیم، معاشرت کی تعلیم. معصوم سا بچہ ہے 10 سال 7 سال کی عمر سے اسے کرنا شروع کر دو. اولاد ہے، اولاد کے سلسلے میں ماں باپ مالک نہیں ہیں، امین ہیں. امین. اللہ نے انہیں اولاد کی شکل میں ایک امانت دی ہے، اور وہ امانت بھی ایسی ہے جو فطرت اسلام پر پیدا ہوئی ہے، جو ہر گندگیوں سے پاک ہے. اب وہ امانت اس ماں باپ کے پاس آئی ہے، اب یہ اس امانت میں کتنی دیانت سے کام لیتے ہیں. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کفر اور ظلمت، گناہوں کے گندگیوں سے پاکیزہ، صاف ستھرا. والدین اس اولاد کے امین ہیں. امین امین ہیں. یہ اولاد ان کے پاس امانت ہے، یہ اللہ کی طرف سے انہیں امانت ملی ہے. جیسے کسان زمین پر محنت اور مشقت کرتا ہے تو پھر اس کھیتی کا پھل کھاتا ہے، پھل کھاتا ہے. یہ اللہ نے اولاد دی ہے، اس پر محنت اور مشقت کرے گا. سبحان اللہ. اولاد کی فرما برداری اور نیکیوں کا میٹھا پھل کھائے گا. بلکہ میرے عزیزو، آدمی جب صدقہ کرتا ہے نا، صدقہ تو صدقہ تو وقتی عبادت ہوتی ہے، لیکن جب آدمی اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، اس کی اسلامی بنیادیں مضبوط کرتا ہے، یہ صدقے سے بھی افضل ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس کے بدولت کسی شخص کو ہدایت مل جائے، اس کی ذات اس کے بدولت سنور جائے، تو وہ کتنا بڑا سرمایہ آیا. فرمایا پوری کائنات کا خزانہ ایک طرف اور یہ دولت ایک طرف. کہ اللہ نے ایک فرد کو نہیں سنوارا، ایک فرد کے سنوارنے سے اس نے ایک نسل کے سنوارنے کی بنیاد رکھ دی. اور پھر اپنی اولاد ہو جس کی تربیت تو ویسی فرض ہے، جس کی تربیت تو ویسے ہی فرض ہے، تو ایک فرد کو نہیں سنوارا، اس نے ایک نسل کے سنوارنے کی بنیاد رکھ دی. بہت کوتاہی ہے، بہت غفلت ہے. اولاد کے سلسلے میں
انتہائی غفلت ہے. کیا پڑھانا ہے، کیا سکھانا ہے. پیغمبر کی زندگی بلکہ انبیاء کی زندگیاں دیکھی ہے، انہوں نے اپنی اولاد کے سلسلے میں میرے اور آپ کی کیا رہنمائی کی ہے. ایک پیغمبر کہہ رہا ہے یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اپنے بچوں سے کہہ رہا، اپنے بچوں سے کہہ رہا، اے میرے بیٹو، اے میرے جگر گوشو، اے میرے جگر گوشو. اللہ نے اولاد کی محبت ماں باپ کے دل میں ڈالی ہے، اور یہ محبت فطرتی ہے، فطرتی محبت ہے. اولاد کی طرف سے محبت میں کمی ہو سکتی ہے، ماں باپ کی طرف سے اولاد کی محبت میں کمی نہیں ہوتی. ایک فطرتی محبت ہے، خیر خواہی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، ان سے کسی نے پوچھا حضرت بیٹی کی وجہ سے باپ کا دل دکھتا ہے، جب بیٹے کو تکلیف میں دیکھے تو باپ کو کلیجہ جلتا ہے اور اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن بس اوقات دیکھتے ہیں کہ بیٹے کے دل میں باپ کے لیے یہ درد نہیں ہوتا. بیٹے کے لیے باپ، بیٹے کے دل میں باپ کے لیے درد نہیں ہوتا. تو حضرت نے ایک بڑی پیاری مثال دی. فرمانے لگے جب انگلی کو جسم سے کاٹ دیا جائے تو انگلی کو درد نہیں ہوتا، جسم کو درد ہوتا ہے. جب انگلی کو جسم سے کاٹ دیا جائے تو انگلی کو درد نہیں ہوتا، جسم کو درد ہوتا ہے. تو بیٹا تو لخت جگر جو ہے، دل کا ٹکڑا جو ہے، جسم کا ٹکڑا تو ہے، اس لیے درد باپ ہی کو ہوتا ہے، ماں ہی کو ہوتی ہے. تو ایک فطرتی محبت ہوتی ہے اولاد کی، اور اسی محبت کو سامنے رکھ کر وہ اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے کہ یہ اچھا کھا لے، اچھا پہن لے، اس کی اچھی ضروریات پوری ہو جائیں، میرے دنیا کے جانے کے بعد یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، یہ خوشحال ہو جائے، عزت کی زندگی گزار لے. لیکن میرے عزیزو، کوتاہی کہاں ہوتی ہے، بھول کہاں ہوتی ہے، جہالت کہاں ہو رہی ہے؟ یہ تو خیال ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا بچہ کہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، رسوا نہ ہو جائے. یہ نہیں سوچتا کہ میرے بیٹے کے مرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پریشان ہو جائے. یہ تو ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا پریشان نہ ہو. یہ سوچ کیوں نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا مرنے کے بعد کہیں پریشان نہ ہو جائے. اس کا مستقبل ہو جائے، وہ خوشحال ہو جائے، وہ اچھی زندگی گزارے. ہم تو مسلمان ہیں نا، اور ہمارا نام رکھا گیا ہے ہوا سماکم المسلمین، تو مسلمان ہو. اور مسلمانوں کا ہاں تو زندگی کا تصور بہت طویل ہے، 50 60 70 سال نہیں، کھربوں سال کی زندگی ہے. تو میرے عزیزو، اولاد سے سچی محبت کا بھی تقاضا ہے، سچی خیر خواہی کا بھی تقاضا ہے، اسلام کا بھی فریضہ ہے
کہ اسے وہ تعلیم بھی دو جو اسے کھربوں سال کام آئے، اسے زندگی کا وہ حصہ بھی سکھاؤ جو اسے کھربوں سال کام آئے، اس کی پرورش ایسی بنیادوں پہ کرو، ان اسلامی شعائر اور احکامات پہ کرو جو اسے کھربوں سال کام آئے۔ محبت ہے لیکن نادانی ہے، یہ بھولا ہوا ہے۔ تو پیغمبر تو بڑے روشن خیال ہوا کرتے ہیں، بڑے دور اندیش ہوتے ہیں، بڑے دور اندیش ہوتے ہیں۔ وہ جب اپنے اولاد کو کچھ دینا چاہتے ہیں، وہ جب اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، وہ جب اپنے بچے کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں تو اس کھربوں سال کی زندگی کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔ اسے سامنے رکھ کر اس کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ تو اولاد اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، بچی ہے، بیٹا ہے، یہ امانت ہے۔ جیسے اپنے جسم کے معاملے میں آزاد نہیں کہ جو چاہے فیصلہ کروں، ایسے ہی اولاد کے سلسلے میں آزاد نہیں ہوں، جو چاہے اس کے حق میں فیصلہ کروں۔ یہ اللہ کی طرف سے امانت ملی ہے۔ ہم تو امین ہیں، ہاں اللہ کی یہ مہربانی ضرور ہے، اگر تم نے اس امانت میں دیانت سے کام لیا تو اس کا نفع بھی ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے دے دیں گے، یہ ساری کمائی کا نفع بھی ہمیشہ تمہیں دے دیں گے۔ کمائی تمہاری ہو جائے گی، اس کا سارا نفع تمہارا۔ تو اس لیے پیغمبر اپنی اولاد کو اس نظر سے دیکھا کرتے تھے، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہیں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، زندگی کا دستور ہے تمہارے پاس۔ میں عرض کر رہا ہوں، بچہ پہلی کلاس سے، پرائمری سے یونیورسٹی تک پہنچ جاتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا انسان مسلمان کب ہوتا ہے، اسلام کے عقائد کیا ہیں، اور کب اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، اسے کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، مردم شماری میں مسلمان لکھے جانے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا کہ ابا نے نام مسلمانوں کا سا رکھ دیا، پیدائش پہ چند رسم و رواج مسلمانوں کے سے ہو گئے، موت کے وقت پھر جنازہ مسلمانوں کا سا ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ اسلام تو ایک زندگی کا نام ہے۔ اور یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی، یہ فریضہ ماں باپ کا ہے، یہ فریضہ ماں باپ کا ہے کہ انہیں وہ کیسی تربیت دے رہے ہیں، کیسی تعلیم دے رہے ہیں، کیسا ماحول دے رہے ہیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ دنیاوی تعلیم کی نہ اہمیت کا انکار ہے، نہ اس تعلیم سے انکار ہے، لیکن میرے عزیزو، مذہب کی تعلیم تو اس سے بہت ضروری ہے۔ مسلمان کی مسلمانی ہوتی ہی مذہبی تعلیم سے، ورنہ کافر ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، کافر انجینئر بھی ہوتا ہے، کافر سائنسدان بھی ہوتا ہے، کافر پروفیسر بھی ہوتا ہے، کافر تاجر بھی ہوتا ہے، وہ سارے فنون تو کافروں کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ مسلمان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے
کہ وہ ان سارے شعبوں کے اندر بھی جاتا ہے، لیکن جہاں بھی جاتا ہے پہلے مسلمان ہوتا ہے۔ باقی سارے علوم اور فنون میں کافر بھی شریک ہے، باقی سارے علوم اور فنون میں کافر بھی شریک ہے، ہندو بھی شریک ہے، عیسائی بھی، سکھ بھی، ساری دنیا کفر شریک ہے۔ لیکن جو مسلمانوں کی خصوصیت تھی کہ ان کے پاس اپنے پیغمبروں کی تعلیم بھی ہوتی ہے، جو وہ آسمانوں سے لے کے آتے ہیں، اللہ کے پاس سے لے کے آتے ہیں، وہ تعلیم بھی ان کے پاس ہوتی ہے۔ وہ پروفیسر بھی ہوتا ہے، انجینئر بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، لیکن جو انسانیت کی تعلیم اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ بھی ان مسلمانوں کے پاس ہوتی ہے۔ طہارت کیسے ہوتی ہے، آدمی پاک کیسے ہوتا ہے، آدمی نجاست سے کیسے دور رہ سکتا ہے، آدمی نے حلال حرام کے اندر کیسے تمیز کرنی ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، بندگی کیا ہے، شیطانیت کیا ہے، اس کے پاس یہ علم بھی ہوتا ہے۔ بنیادی تعلیم تو بچوں کو ماں کی گود سے ملنا شروع ہو جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی اہلیہ، آپ کی جب ایک بیوہ سے شادی ہوئی ام سلمہ سے، ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، عمر ابن ابی سلمہ، چھوٹا سا بچہ تھا۔ دسترخوان پہ آیا، تیزی کے ساتھ اس نے کچھ کھانا شروع کیا، اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا، بیٹے سم اللہ، کل بیمینک وکل مما یلیک، بیٹے اللہ کا نام لے کر کھاتے ہیں، بیٹے دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، بیٹے اپنے سامنے سے کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، مسلمانوں کا بچہ ہے نا، تو اس کا کھانے کا طریقہ بھی اپنا ہے، لیکن اب تو فیشن ہے نا، سکھایا ہی جو نہیں ہے کہ کانٹا سیدھے ہاتھ میں پکڑے گا، کھائے گا الٹے ہاتھ سے۔ فیشن ہے یہ، بچپن میں باتیں سکھائی ہی کونی گھر میں، اللہ کا نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، پیغمبر ہیں، تربیت کر رہے، تعلیم دے رہے گھر کی درسگاہ میں، بیٹے سم اللہ، اللہ کا نام، بسم اللہ پڑھو، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے علم آیا ہے، اللہ کی طرف سے علم آیا ہے کہ جس کھانے میں اللہ کا نام نہ لیا جائے اللہ اس سے برکت اٹھا لیتا ہے، یہ علم اللہ سے آیا ہے۔ اور جس پہ اللہ کا نام آ جائے اس میں برکت آ جاتی ہے۔ برکت کیا ہے؟ وہ کھانا جسم کو لگتا ہے، اس سے خون بنتا ہے، وہ معدے کے لیے ہلکا ہو جاتا ہے، اس سے جگر خون بناتا ہے، وہ اس سے ایمانی روحانیت پیدا ہوتی ہے، برکت آ گئی۔ یہ تعلیم تھی مسلمان بچوں کی بچپن ہی سے۔ نماز، معاشرت، انس ان کی والدہ انہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لے کے آ گئی کہ یا رسول اللہ، اور تو کوئی نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی بڑا مرد نہیں ہے جو آپ کی خدمت کرے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، میں چاہتی ہوں یہ آپ کی خدمت کرے اور آپ ہی کے پاس رہے۔ سبحان اللہ، 10 سال تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں یہ بچے رہا، 10 سال تک۔ ایک دن اللہ کے نبی اس بچے سے کہنے لگے، دیکھو کیسے تعلیم دے رہے ہیں، انس بیٹے، ان تقدر ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد ففعل،
وذلك من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ انس بیٹے ایک بات کہتا ہوں، اگر تم سے ہو سکے تو ایسا کیا کرو کہ تمہارا رات اور تمہارا دن ایسے گزرے کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے برائی نہ ہو، کسی کے لیے برائی نہ ہو، کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، کسی کے لیے حسد نہ ہو۔ یا بنیا، اے بیٹے ایسا کر لو۔ اور فرمانے لگے بیٹے میرا طریقہ تو یہی ہے، میرا معمول تو یہی ہے، میرا دل سب کے لیے صاف ہوتا ہے۔ اور بیٹے جس نے میری سنت پر اور میرے طریقے سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، انعام کیا ملے گا؟ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہو۔ اب بچہ ہے، لیکن بچپن کی عادات نقش ہو جایا کرتی ہیں جیسے پتھر پر، پھر زندگی بھر اس کی شخصیت میں اس کا وہ نمودار ہونے لگتی ہے۔ بچپن ہی کے اندر اچھی عادات پیدا کر رہے ہیں، بھئی اللہ کی طرف سے اولاد کی شکل میں پھول ملا ہے، چاہوں تو اس کی کلیاں ضائع کر دوں، اور چاہے تو اس کی حفاظت کروں، اس کی نشو و نما کا سامان کروں، اور سبحان اللہ ہر طرف اس کی خوشبو پھیلنے لگ جائے۔ اولاد تو آج اولاد سے محبت ہے، لیکن ایک کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے کہ اس اولاد کے لیے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس محبت میں، صرف اس دنیا کو سامنے رکھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی محبت میں ماں باپ اپنا خون پسینے کی کمائی ان کی تعلیم پہ لگا رہے ہوتے ہیں، خون پسینے کی کمائی۔ اور صبح ہوتی ہی ہزاروں لاکھوں بچے اسکول کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ محبت جو ہے، اس محبت کے جوش میں اپنی کمائی ان پہ لگا رہے ہوتے ہیں، اور انہیں وہ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کی دنیا اچھی ہو جائے۔ کاش کہ اس محبت کی پرواز صحیح ہوتی اور سوچ صرف دنیا نہیں آخرت بھی ہوتی، تو یہ اولاد جو صبح صبح اسکول کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ صبح صبح اپنے ابا کی انگلی پکڑ کے مسجدوں کے دروازوں پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ پہلے بیٹے فجر میرے ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد تم نے دنیاوی تعلیم بھی جا کے حاصل کرنی ہے۔ پھر ہزاروں لاکھوں بچے مسجدوں میں بھی نظر آتے نہیں، نظر آتے نہیں، نظر آتے۔ بلکہ اب بڑوں کو بھی بچپن میں تو کہ فجر کی عادت نہیں ہے، وہ بھی نظر نہیں آتے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لی وہ جنتی ہے۔ فرمایا 2 ٹھنڈی نمازیں، فجر سے پہلی فجر والی اور عصر والی۔ فجر والی اس وقت بستر نہیں چھوڑتا، اور عصر کی اس وقت تجارتی اور دینی دنیاوی کام نہیں چھوڑتے، لیکن کوئی آدمی ان دونوں کو اہتمام سے پڑھتا ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے بشارت ہے، جنتی ہے۔ من صلی البردین دخل الجنہ۔ لیکن بچپن میں بڑوں کی بھی عادت نہیں بنی، اب 55 سال بھی ہو گئے، فجر کوئی نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہو؟ ہاں، کتنی؟ 4۔ فجر قضا ہو جاتی ہے، اور کچھ زیادہ ہی ہوا تو گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو 4 نمازیں ہوتی ہیں، اور بچے یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں صرف جمعہ ہوا کرتا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
اماں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابا کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو نماز اسلام کا وہ فریضہ ہے، محبت ہے اولاد سے، لیکن یہ بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. اس محبت کے باوجود کوتاہی ہو رہی ہے. خون پسینے کی کمائی لگا رہے ہوتے ہیں، محبت ہے ان بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، یہ کہیں پریشان نہ ہو جائیں زندگی میں، کچھ پڑھ لیں، کچھ لکھ لیں، کچھ حاصل کر لیں. لیکن بڑی ناقص سوچ ہے کہ یہ تو فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد کہیں یہ خوار نہ ہو جائیں، یہ فکر نہیں کہ ان کے مرنے کے بعد کہیں یہ خوار نہ ہو جائے. کیا پڑھایا ہے، کیا سکھایا ہے، کیسی ہے ان کی زندگی. تو یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے، یہ فریضہ ہے، فریضہ کہ بچوں کی زندگی کی نگرانی رہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے میرے عزیزو، بہت اللہ کی مہربانی ہے، اور اس بر صغیر کے علماء کی بڑی قربانیاں ہیں کہ جتنی مذہبی تعلیم سستی ہے، دنیا کی کوئی تعلیم سستی نہیں ہے. ورنہ یہاں بھی پیسہ دینا پڑتا اور مہنگی فیسیں ہوتی، اور یہاں بھی اسٹیٹس شروع ہو جاتا، پھر کیا ہوتا. یہ تو اس بر صغیر کے علماء کی قربانیاں ہیں کہ بہت ذہین، بہت باصلاحیت، لیکن روکھی سوکھی کھا کر کنات کی زندگی اختیار کر کے اس مذہبی تعلیم کی نہ صرف حفاظت کی ہے، مسلمان قوم، مسلمان نسل کو دے رہے. بہت باصلاحیت لوگ ہیں، اور غیر معمولی صلاحیتیں، بہت دنیا کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اللہ کی طرف سے یہ انتخاب پر وہ بڑے خوش ہیں کہ اللہ نے انہیں یہ خدمت نصیب فرمائی ہے کہ پیغمبروں کی تعلیم کی خدمت اللہ نے ان سے لے رہے ہیں. سستی ہے دین سیکھنا آسان، دین پڑھنا آسان، دینی زندگی جسے کہیں کہ بچوں کو پڑھانا آسان. تو یہ فریضہ ہے اولاد کے لیے. ہاں، یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص عالم بن جائے، یہ فرض نہیں کہ ہر شخص مفتی بن جائے، لیکن میرے عزیزو، میری اولاد کے لیے اتنا علم تو ضروری ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کے اندر اسلام کے بارے میں باخبر تو ہو. اتنا تو ضروری ہے. میری بچیوں کے لیے بھی ضرور، بس اوقات بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، زندگی گزر رہی ہوتی ہیں، اور انہیں مخصوص ایام کی زندگی کا کوئی نہیں پتہ ہوتا. زندگیاں گزر رہی ہیں. کیا ظلم ہے اولاد کے ساتھ، کیا زیادتی ہو رہی ہے ان بچوں کے ساتھ. سب کچھ پڑھا دیا، سب کچھ لکھا دیا، ساری ڈگریاں مل گئیں، لیکن وہ انسان جس سے ایک اچھا مسلمان بن سکتا ہے، اس سے وہ بے خبر ہے. تو پیغمبر اپنی اولاد کے سب سے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، اپنی اولاد کی بھلائی چاہنے والے ہوتے ہیں، اپنی اولاد کے سلسلے میں سب سے زیادہ دور اندیش ہوتے ہیں. وہ اپنی اولاد کی تعلیم تربیت کیسے کر رہے؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، میری سب سے بڑی چاہت یہ ہے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم اسلام پہ جیو، اسلام پہ تمہارا خاتمہ ہو. میری سب سے بڑی چاہت یہ ہے، اس پہ تمہاری زندگی گزرے، اس پر تمہارا خاتمہ ہو. ایک پیغمبر اپنی اولاد سے یہ چاہ رہا ہے. سب سے بڑی خواہش اولاد کے سلسلے میں پیغمبر کی یہ ہے
کہ اللہ کی فرمانبرداری پہ تمہارا جینا ہو، اس پہ تمہارا مرنا ہو، یہ میری چاہت ہے۔ تو ہم اپنی اولاد کے سلسلے میں کہاں کمزوری دکھا رہے ہیں میرے عزیز؟ حالانکہ ہماری اسلامی تعلیمات جو ہماری رواج میں ہیں اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، یعنی بچہ پیدا ہو جائے اذان تو کہنا ہی کہنی ہے، اقامت تو کہنی ہی کہنی ہے، چاہے وہ زندگی بھر نماز نہ پڑھتا ہو، یہ کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ رواج میں ہے نا، الحمدللہ یہ عمل رواج میں ہے، معمول میں ہے، کچھ ہو جائے اذان اقامت کہنی ہے۔ حالانکہ زندگی بھر علماء سے دور رہا، دین والوں سے دور رہا، لیکن کیا کریں، اذان تو اب دینی، اس کو بلوائے گا، مجبوری ہے، اب تو اس سے دلوائے گا، اذان کرائے گا، اقامت کرائے گا۔ لیکن اسلام کی وہ زندگی جو آج ہمارے معاشرے سے اٹھ گئی ہے، وہ زندگی آج ہمارے وہاں نہیں ہے، اس کا اہتمام ختم ہو گیا۔ کیا پہن رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے، کیا طہارت کا انداز ہے، عبادات کا کیا حال ہے، معاشرت اسلامی ہے، رہن سہن کا طریقہ مسلمانوں کا سا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پہنا، کیسا پہنا؟ 15-20 سالوں میں اتنی تبدیلی آئی ہے، اب کہیں اللہ کے نبی کی زندگی کا نمونہ نظر آئے کہ سر پہ کیا تھا، چہرے پہ کیا تھا، جسم پہ کپڑے کیسے تھے، تو فوراً خیال آتا ہے یہاں کوئی دینی ادارہ ہوگا، یہاں کوئی دینی ادارہ ہوگا، یہاں کوئی لوگ مسجد سے نکل رہے ہوں گے۔ ہاں، حالانکہ مسلمانوں کی ہر دانشگاہ کا حال یہ ہوتا تھا، اس لیے کہ اس سے نکلنے والے بچے تو مسلمان ہیں، ان کا سراپا گواہی دیتا تھا، سراپا گواہی دیتا تھا کہ یہ مسلمانوں کی اولاد ہے۔ اور آج جب بچے میرے گھروں سے نکلتے ہیں اور دانشگاہوں میں جاتے ہیں تو بس اوقات فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں یا غیر مسلموں کے بچے۔ ان کا سراپا خلط ملط ہو گیا، ان کا سارا رہن سہن خلط ملط ہو گیا۔ وہ نبی کی زندگی مخصوص حلقے میں رہ گئی، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، خوشیوں کی، غمیوں کی، رہن سہن کی، وہ مخصوص حلقے میں۔ بلکہ بدقسمتی سے بجائے اس کے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو، یہ انتہا پسند ہے، یہ تنگ نظر ہے، یہ تاریخ خیال ہے۔ ہم کہا کرتے ہیں اگر اسکول سے یہ خبر آ جائے کہ میاں آپ نے کیپ ایسی پہننی ہوگی، اسکول کا ڈسپلن ہے، اور آپ نے شرٹ ایسی پہنی ہوگی، اور آپ نے موزے ایسے پہننے ہوں گے، اور آپ نے شوز ایسے پہننے ہوں گے، اور آپ نے بال ایسے رکھنے ہوں گے، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ میاں اس ڈسپلن کا تعلیم سے کیا تعلق ہے، کتنی پابندیاں اور اتنی سختیاں، اس کا تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ بلکہ سب کیا کہتے ہیں، بڑا ڈسپلن ہے، سب بچے ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ اور اگر اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ کے نبی کی تعلیم یاد دلائی جائے کہ پہنو یوں، ہاں پہنو یوں، یہ پہن لو، ایسا کر لو، اتنا پہنو، ایسا پہنو، کیا کہتے ہیں، میاں ان چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ یہ نہیں سوچتے کہ میرا نبی بھی تو اپنی امت کو ڈسپلن دے گیا کہ مشرق میں رہے، مغرب میں رہے، شمال میں رہے، جنوب میں رہے، یہ اپنے سراپے سے پہچانا جائے کہ یہ محمدی ہے۔ یہ کہیں بیٹھا ہو کھانے پہ تو پہچانا جائے یہ محمدی ہے۔ پتہ چلے نا کہ یہ ہندو نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، بلکہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہے۔
لیکن کہتے ہیں میاں یہ کیا تاریخ خیالی ہے، تنگ نظری ہے. تو وہ ساری ہماری تہذیب، ہماری قدریں سب مٹتی چلی جا رہی ہیں. اور میرے عزیزو، جب ظاہر محفوظ نہیں ہوتا تو یاد رکھیے باطن بھی خطرے کا شکار ہو جاتا ہے. اگر آپ کبوتر کے پر کاٹ دیں، اس کا ظاہر خراب کر دیں، پر کاٹ دیں، تو بتائیے اس کا باطن، اس کی روح بھی خطرے میں ہے. کسی گاڑی کے نیچے آ جائے گا، کوئی اسے اچک لے گا، کوئی اسے پکڑ لے گا. اس لیے کہ ظاہر خراب کر دیا، باطن بھی خطرے میں. مسلمان کا ظاہر اور سراپا اگر یہ مٹ گیا تو پھر خطرہ ہے اس کا باطن ایمان بھی چلا جائے گا. اس لیے کہ یہ ظاہر تو یہ تو باطن کی حفاظت کے لیے ہے. کوئی بلی آئی، کوئی چوہا آیا اور اس کے پر سلامت ہے، اڑ کے محفوظ ہو جائے گا، اڑ جائے گا، بلکہ اس کی پرواز بلند ہوتی چلی جائے گی. تو یہ اللہ کے نبی ایک زندگی دے کر گئے تھے. مسلمانوں کے بچے کہیں ہوتے، پہچان ہوتا یہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کا بچہ ہے. اس کا کھانا، اس کا پہننا، اس کا اوڑھنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا رہن سہن، اس کے لباس پوشاک، پہچان ہوتی تھی مسلمانوں کا بچہ ہے. اور یہ تربیت گھر سے ملتی ہے، ماں باپ کی ذمہ. بچے تو بچے ہیں، بچے تو بچے ہیں، بڑوں کی ذمہ داری تھی. تو میرے عزیزو، اپنے بچوں کی تربیت ہو اور اسلامی سانچے میں ان کی تربیت ہو. بہت بنیادی باتیں 3 اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، کہ اگر بچپن ہی میں اس بچے کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ بیٹے ظلم کسی پہ نہیں کرنا، نہ چھوٹی بہن پر، نہ چھوٹے بھائی پر، نہ دوست پر، نہ پڑوسی پر، زیادتی نہیں کرنی، بس ظلم نہیں کرنا. اور دوسری بات، اس کا ذہن بنا دیجیے بچے کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، سچائی سے کام لینا ہے. وہ اماں کی نظروں سے اوجھل ہے، ابا کی نظروں سے اوجھل ہے، استاد کی نظروں سے اوجھل ہے، کچھ کرنے لگا ہے لیکن خیال آتا ہے بولنا تو سچ ہے، پوچھ لیا تو اس کے ہاتھ رک جائیں گے، اس کے قدم پیچھے ہٹ جائیں گے. سچائی کی عظمت بٹھا دو، بہت ساری کمزوریوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا. ایک زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، ہاتھ سے، زبان سے، رویے سے، طنز سے کسی پہ زیادتی نہیں کرنی. اور دوسرا، اس کی طبیعت میں بچپن ہی میں بٹھا دی جائے کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، سچائی سے کام لینا ہے. اور تیسرا جو تربیت کا نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ بچپن ہی کے اندر بچے کو نماز کی عادت ڈال دو. یہ خوشگوار عادت اس کی زندگی کے اندر دین سے شغف کا بہت بڑا ذریعہ بن جائے گی. بچپن ہی کے اندر یہ خوشگوار عادت ڈال دو. 7 سال کی عمر سے 10 سال کی عمر پابندی کرا دو. دیکھو نا، ایک باپ اپنے بیٹے کی جب تربیت کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹے نماز کا اہتمام کرو، پیارے بیٹے نماز کا اہتمام کرو. ہاں، یہ ضرور ہے کہ بچوں کو موقع محل کے مطابق بچوں سے کہا جائے، سمجھایا جائے، موقع محل کے لحاظ سے. ہر وقت ہی بس اوقات بعض لوگوں کو تربیت کا ہیضہ ہو جاتا ہے اور بچوں کو دین سے متنفر کر دیتے ہیں. نہیں، موقع محل کے مطابق کس موقع پہ کتنی بات کرنی ہے. یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ بچے باپ بن جائیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ وہ باپ کی گستاخی کرنے لگ جائیں، بے ادبی کرنے لگ جائیں، ان سے
یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ بچے کے ساتھ ہر وقت جلاد بن کے رہے. یہ بھی درست نہیں ہے. یہ بھی درست نہیں. ان کو اپنے سے مانوس کرو، ان کو محبت بھی دو، ہاں انہیں ڈر بھی ہو کہ والد ہے. ایک دور ہوتا تھا باپ مارتا بھی نہیں تھا، لیکن یہ ضرور ہوتا ماں کہتی ابا آ رہے ہیں، والد آ رہے ہیں. اور اب کیا ہوتا ہے، اب ماں کہتی ہے ٹھیک ہے تیری اولاد تجھے بتا دے گی. یعنی ماں اولاد سے شوہر کو ڈرا رہی ہوتی ہے، باپ کو ڈرا رہی ہوتی ہے. اور ایک دور تھا کہ ماں کہتی ابا آ رہے ہیں، ابا آ رہے ہیں. عجیب ہی دور ہے. قدریں ختم ہو گئیں. وہ جو ہم پیچھے کوئی زندگیاں پڑھتے ہیں تو بس اوقات آج کے ماحول سے خوف آنے لگتا ہے کہ آئندہ نسل کا کیا ہونے والا ہے، آئندہ نسل میں کیا ہونے والا ہے. تو میرے عزیزو، ابھی پانی سر سے نہیں گزرا، اور تو ہمارے اختیار میں نہیں، نہ بازار، نہ سڑکیں، نہ یہ دانشگاہیں، لیکن گھر کا ماحول تو بنائیے. اپنے بچے اور تعلیم اور تربیت کے تو فیصلے صحیح کیجیے. نسل تو اسی سے بنے گی، قوم تو اسی سے بنے گی، معاشرہ تو اسی سے بنے گا، سوسائٹی تو ان بچوں سے بنے گی. اور ساری آوارہ ہو گئے، اور ہماری نسل کو تباہ کرنے کے بڑے منصوبے بن چکے ہیں، بڑے جال بنے جا چکے ہیں، تباہی کے بڑے نقشے بنائے جا چکے ہیں. جب اس کی نسل ہی نہ رہی تو یہ قوم کیا رہے گی؟ نہ حیا ہے، نہ غیرت ہے، نہ بڑوں کی عظمت ہے، نہ قدر ہے. ساری صلاحیت ان کی تباہ ہو رہی. تو ایک نظام تربیت دیا ہے اسلام نے، اپنے بچوں کو اس اسلامی نظام پر کھڑا کرو. بچپن ہی سے اندر نیکی کی تعلیم، نیکی کی ترغیب، نیکی کا ماحول، نماز کا اہتمام بچپن ہی کے اندر. جہاں آپ بچے کو یہ گریڈ لے کے آؤ گے یہ انعام دیں گے، تو بھائی انعام دو نا بیٹے. یہ نماز پڑھو گے یہ انعام ملے گا، یہ گریڈ لے کے آؤ گے تمہیں یہ ملے گا، اتنی صورتیں یاد کرو گے یہ انعام ملے گا. حوصلہ افزائی کریں. ٹھیک ہے گریڈ پہ آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، ہاں، اور اس بچے کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، تو نیکیوں پر بھی تو اس کی حوصلہ افزائی کیجیے نا. اس میں بھی اس کی حوصلہ افزائی کیجیے، اسے داد دیجیے، اس کی حوصلہ افزائی کیجیے، اسے انعام دیجیے. تو اولاد کی تربیت میرے عزیزو فریضہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور ماں باپ اس کے امین ہیں. اور اپنی طرف سے ساری تدبیریں کی، ساری کوششیں کی، اور پھر اللہ کے سے کہیے، پھر اللہ سے کہیے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ میں نے تدبیر بھی کر لی، اپنی سے کوشش بھی کر لی، لیکن تیرے فضل اور مہربانی کا محتاج ہوں، تو ہی میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہاں، اللہ سے پھر فریاد کریں، اللہ سے پھر مانگتے رہیں. اللہ سے بھی مانگیں. خوب دعائیں، پیغمبروں نے دعائیں کی اللہ سے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد دے دے، ہمیں نیک اولاد دے دے جو تیری بھی فرما بردار ہو، ماں باپ کی بھی فرما بردار ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اللہ سے پھر دعا کریں، تدبیر کریں، کوشش کریں، انہیں ماحول دیں، گھر کا ماحول بنائیں. اپنی زندگی کو دیکھیں، کہیں کوتاہی تو نہیں جس کا اثر میری اولاد پہ آ جائے. اپنی کمزوریوں پہ نظر ہو، کہیں اس کی نحوست تو نہیں جو میری اولاد میں آ رہی ہے. اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور پھر دعا کریں. یہ اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور یہ اولاد ایک ذمہ داری ہے، اور یہ اولاد ہمارے معاشرے کا، ہمارے قوم کا اور اسلام کا بڑا اثاثہ ہے.
اس کی حفاظت، اس کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری کمیاں کوتاہیاں اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو ہم تمام گناہوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، خلوتیں، تنہائیاں، تاریکیاں، اے اللہ، جو بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر گناہ ہوئے سبھی کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ، گناہوں کی آگ سے محفوظ فرما، گناہوں کی نحوست سے محفوظ فرما، ہمیں سچی ندامت نصیب فرما، نیکیوں پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے بچے بچیوں کے لیے گھروں اے اللہ تربیت کا طریقہ نصیب فرما۔ اے اللہ، قدم قدم پہ اولاد کی تربیت میں ہماری مدد اور نصرت فرما، ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے اولاد کے سلسلے میں جو کوتاہیاں ہوئیں اے اللہ، ان گناہوں کو معاف فرما، اس جرم کو معاف فرما، اس ظلم کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے بچے بچیوں کے لیے صحیح تعلیم اور تربیت کے فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، گھرانے کے لیے باعث برکت بنا، اولادوں کے آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے جو شہداء مسجد ہیں، یعنی نیوزی لینڈ کی مسجد میں جو مسلمان شہید ہوئے ہیں، اے اللہ سبھی کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، سبھی کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، ان کے گھرانے، ان کے پاس مندگان بڑے دکھی ہیں اور بڑی آزمائش اور تکلیف میں ہیں، اے اللہ سبھی کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ، سبھی کو صبر جمیل نصیب فرما اور جانے والوں کا انہیں بہترین نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے مسلمانوں کو غیروں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ظالموں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کو غیور اور غیرت مند اے اللہ قیادت نصیب فرما۔ اہل اسلام کو مولا کریم ایمان اسلام کی بنیاد پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ، امت مسلمہ کو وحدت اسلامی کی طاقت نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے ایمان کی تازگی اور ایمان پر فخر نصیب فرما۔ اے اللہ، کافروں سے، مرعوبیت سے اور ان کے خوف اور رعب سے مسلمانوں کی نسلوں کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا۔ جو بدقسمت لوگ مسلمان معاشرے میں بے حیائی، فحاشی اور یانی کو پھیلا رہے، اے اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ، اگر ان کے قسمت میں ہدایت نہیں ہے، ان ظالموں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کی اولادوں کو جو لوگ آوارہ کر رہے اور نشے اور بے حیائی کا جسے کہیں کہ گندگیوں میں سازشیں کر رہے، ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کے بچے بچیوں کو حیا والی، عفت والی، پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما اور بے حیائی اور فحاشی اور یانی کی فتنوں سے اور لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔